السلام علیکم۔ قرآن سینٹر دہلی کی جانب سے میں محمد اسلم پرویز آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ قرآن سینٹر دہلی کے قیام کا مقصد لوگوں کو قرآن سے جوڑنا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود ایک قرآن کا طالب علم ہوں اور سائنس کا بھی طالب علم ہوں۔ میرا سبجیکٹ باٹنی رہا ہے اور میں نے کچھ عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اور پھر دہلی یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج میں باٹنی ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا، اور پھر وہیں پرنسپل رہا، اور میرا آخری اسائنمنٹ جو تھا وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا تھا، جو کہ حیدرآباد میں ہے۔ تو ایک طویل عرصے سے ایک قرآن کے طالب علم کے طور پہ میں نے جیسے جیسے قرآن کو سمجھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری اکثریت، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں اکثریت کا تصور قرآن کو صرف پڑھنے کا ہے۔ بچوں کو ناظرہ کے نام سے قرآن سکھا دیا جاتا ہے، ہم اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، کچھ اور دلچسپی ہوتی ہے تو قرأ سیکھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اسے کہتے نہیں ہیں کہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس پہ سمجھنے کا سلسلہ بہت کم ملا۔ اور میں جہاں جہاں دنیا میں گیا وہاں میں نے یعنی اکراس دی گلوب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری میجورٹی کی سچویشن یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے یا عربی ہمیں نہیں آتی، واٹ ایور از دا ریزن۔ اس کا ریفلیکشن ہمیں پورے مسلم سماج میں دکھتا ہے، وہ مسلم سماج کسی بھی ملک کا ہو، کم یا زیادہ بیہیویئر میں فرق ہو سکتے ہیں، لیکن قرآنی بیہیویئر جو قرآن ایک کیریکٹر بتاتا ہے مسلمان کا، جو اخلاق بتاتا ہے، وہ ہمیں میجورٹی میں اپنی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تصور جس طرح کا اسلام ہمارے یہاں اس وقت جو مجھے بچپن میں سکھایا گیا تھا اور جو نسل در نسل چل رہا ہے، اس میں عبادتیں محدود ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ جو نیا اضافہ ہے اس تک۔ اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا نہ تو عبادت مانا جاتا ہے، نہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر رہے، اور جب اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے تو وہ جو فضل اللہ کا اور جو اس کی رحمت آنی تھی ہم اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہم اس کی بندگی میں نہیں ہیں پوری طرح سے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں خیال آیا کہ کوئی سلسلہ ایسا شروع کیا جائے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دہلی میں ہر سال قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ہم ایسے اسپیکرز بلاتے تھے جو مقرر ہمارے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف موٹیویٹ کرتے تھے، ہم انہیں یہ سمجھاتے تھے کہ قرآن سمجھنے سے آپ کو کیا فائدے ہیں اور نہ سمجھنے سے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے بعد جب یہ قرآن سینٹر قائم ہو گیا تو اس میں ایک بڑا پروگرام ہمارے، جسے ہم اپنا فلیگ شپ پروگرام کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ہم 9th کلاس کے بچوں کو جو کہیں اسکولوں میں پڑھنے والے ہوا کرتے تھے ان کو سلیکٹ کر کے ایک طرح سے ہم نے ایک ٹیوشن سینٹر کے طور پہ قرآن سینٹر کی شروعات کری۔ ان بچوں کو ہم فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی پڑھاتے تھے، اور یہ سب فی سبیل اللہ تھا، یعنی فری تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذہن میں یہ بات رہی کہ اگر آپ قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو بلائیں گے تو بچے آسانی سے نہیں آتے، کیونکہ ماں باپ کو یہ ظاہر ہے، قدرتی بات ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے اور ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کہیں کوچنگ کرا دیں تاکہ وہ نیٹ میں یا کسی اور ایگزام میں پاس ہو سکیں، کلیئر کر سکیں اور ایک اچھا اپنے لیے کریئر چن سکیں آگے چل کے۔ تو اس لیے بس اللہ نے ذہن میں یہ ڈالا کہ ہم ایک کوچنگ سینٹر شروع کرتے ہیں اور اس میں قرآن بچوں کو ترجمے سے پڑھائیں گے۔ تو ہمارے یہاں کوچنگ سینٹر فری چلتا ہے، بچوں سے کچھ پیسے نہیں لیتے، شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو روز قرآن ترجمے کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے، اور اس کے بھی اسی طرح ماہانہ امتحان ہوتے ہیں جس طرح میتھمیٹکس کے یا بایولوجی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے الحمدللہ 7 بیچ ہمارے یہاں سے پاس ہو کے نکل چکے۔ ہم 9th اور 10th 2 سال بچوں کو رکھتے ہیں اور ان کو قرآن سمجھا کے پڑھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک عمومی انداز میں، ایک آسان انداز میں جس لوگوں کو پہنچانے کا سلسلہ اور شروع کیا جائے۔ اور کورونا کے دنوں میں جب قرآن سینٹر خاص طور سے بند ہوا اور ہم لوگ اپنی ایکٹیویٹیز آن لائن لے کے گئے، میرے لیکچرز بھی آن لائن زیادہ چلے، میرے کلپس بھی پھیلے، تو کافی لوگوں کی یہ فرمائش آنے لگی کہ آسان انداز میں
ایک یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو میں، ایک علمی انداز میں قرآن کو ہم سمجھیں اور اس کا نظم کیا جائے. اسی کے تحت ہم نے یہ سمپلی قرآن کے نام سے، یعنی آسان قرآن کے نام سے پروگرام کو شروع کیا ہے، جس کی آج میں الحمدللہ شروعات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اور یہ پروگرام جیسا اناؤنسمنٹ ہم نے کیا تھا کہ ہر جمعے اور ہفتے کو رات کو 10 بجے آیا کرے گا. تو اس پروگرام میں چونکہ شروع میں یہ ارادہ تھا کہ ہم زوم پہ آپ لوگوں سے ملیں، لیکن بہت سی کچھ وجوہات کے تحت یہ طے کیا گیا کہ یہ پروگرام ہم یوٹیوب پہ ریلیز کیا کریں گے. تو ہفتے میں 2 دفعہ ہم یہ پروگرام اپلوڈ کیا کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہماری آپ کی ملاقات رہے گی. جو پہلا میں پریزنٹیشن ہے میرا، وہ اسی موضوع پہ ہے کہ قرآن کا علمی احاطہ، یعنی کس طرح سے ہم ایک سائنسی انداز سے، یہاں سائنس کو میں بطور سبجیکٹ نہیں کہہ رہا، سائنسی انداز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں غور و فکر، تدبر اور دلیل کی بات ہو، اس انداز سے قرآن کو ہم سمجھیں. عربی کا قرآن ہے تو جو عربی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا کیا مفہوم ہے، روٹ میٹر کی مدد سے، مادے کی مدد سے ان کو سمجھیں اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے اس کلام سے ہدایت حاصل کریں. یہاں میں پہلی سلائڈ جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک ایٹم کی تصویر ہے، ایک خاکہ ہے یہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایٹم میں کیا کیا اس کے کمپوننٹس ہیں، اجزاء ہیں. بیچ میں ہمیں ایک نیوکلیس نظر آتا ہے جس میں یہ پروٹون ہے جن پہ مثبت چارج ہوتا ہے، یہ نیوٹرونس ہیں جن پہ کوئی چارج نہیں ہوتا، یہ الیکٹرونس ہیں منفی چارج والے جو ہالوں کے آربٹس میں چاروں طرف اس کے گھومتے رہتے ہیں. اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہر الیکٹرون کا جو یہ حالہ ہے جس میں گردش کر رہا ہے، یہ الیکٹرون اسی کے اندر رہتا ہے اور اس میں یہ جو اس کے قوانین ہے الیکٹران کو باندھنے والے، وہ اجازت نہیں دیتے کہ یہ اپنے پاتھ کو بدل دے، اپنے آربٹ کو بدل دے، ایل والا ایم میں چلا جائے یا ایم والا این میں چلا جائے. ان کے پاتھ، ان کے راستے، ان کی رفتار، اور یہ اپنی اپنی جگہ پہ بھی گھومتے ہیں جس کو اسپن کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کی ہر چیز مقرر ہے. یعنی یہ وہ قوانین ہیں جو ایٹم کو بھی باندھ کے رکھتے ہیں. اور یہ ایٹم یاد رکھیے آج بھی یعنی ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ مادے کا بہت ہی چھوٹا، بہت ہی خفیف، اسمالسٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب اس کے اندر بھی اتنے پارٹیکلس ہیں، لیکن ہر مادے کی اصل یہی ایٹم ہے. ہم بھی ایٹم سے بنے ہیں، ہر چیز، ہر مادہ ایٹم سے مل کے بنا ہے اور ہر مادے کے ایٹم الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو کچھ قوانین ہیں جو اس ایٹم کو بھی باندھ کے رکھتے ہیں. اب ایٹم سے اگر ہم خلا میں چلیں، یعنی مائکرو لیول سے میکرو لیول پہ، تو یہاں پہ بھی یہ ہمارے نظام شمسی کی تصویر ہے. یہ سورج ہے، اس کے چاروں طرف یہ سیارے ہیں، سب سے قریب مرکری ہے، پھر وینس، پھر زمین ہماری تیسرے نمبر پر. اسی طرح یہ سارے سیارے ہیں جو ایک اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. ان کی بھی گردش، اور یہ اپنی جگہ پہ بھی گھومتے ہیں، کچھ سیدھے گھومتے ہیں، کچھ جھکے ہوئے گھومتے ہیں. جیسے ہماری زمین ہے وہ ترچھی ہے، ٹلٹ ہے اس میں. ان کی رفتار بھی اتنی پریسائز ہے اور اتنی طے ہے کہ ہم جیسا ہم نے تجربہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت پہلے سے ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ سورج کب نکلے گا، آج ہی نہیں بلکہ مہینے بھر بعد، 2 مہینے بعد. سن رائز، سن سیٹ، اس کی سب تفصیل ہمارے پاس ہوتی ہے. اسی طرح مون رائز، مون سیٹ کے کب چاند نکلے گا، کب چاند غروب ہوگا، یہ ساری تفصیل ہمارے پاس ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قوانین ایک دم بندھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس پلانیٹری سسٹم کو، اس سولر سسٹم کو باندھ رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون ایٹم سے لے کے اس سولر سسٹم تک، یعنی اس کائنات تک، ہر چیز کو باندھے ہوئے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق کو کچھ قوانین دیے ہیں، کچھ ذمہ داری دی ہیں، کچھ کام دیے ہیں جسے وہ تخلیق کرتی ہے پوری تندہی کے ساتھ. یہ ایک تصویر ہے سیل کی جو کسی بھی جاندار کے جسم کا ہو سکتا ہے. یہ ایگزیکٹ تصویر نہیں ہے، ڈرائنگ ہے. اور اس میں مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ یہ ایک ڈی این اے مالیکول دکھایا گیا ہے آپ کو، وہی ڈی این اے جس سے جو جینز بناتا ہے، جس کا چسرا آج کل اتنا ہے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جینز جو ہیں وہ ہمارے ہر فیل کو، ہماری شکل کو، ہماری فنکشننگ کو، ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے. ان کی بنیاد پہ جو مادہ ہے وہ یہ ڈی این اے مادہ ہے. جو یہاں پہ یہ جی اور سی اور ٹی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ بیسز ہیں. اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائٹوسین سی جو ہے یہ ہمیشہ گوانین سے جڑتا ہے، تھائمین
एडेनिन से जुड़ता है। ये जो पेयरिंग है इनकी ये फिक्स है, ये भी एक कानून के तहत बंधी हुई है। ये कॉइल किस तरह बना उसके भी कवानीन है। यानी इंसानी दुनिया हो, इलेक्ट्रॉन की दुनिया हो या कायनात, और बात यहीं तक करनी है, आप जिस चीज को भी देखें, जैसे तौर पर अगर आप किसी चीज को ऊपर से फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि कशिश का कानून है, ग्रेविटी है जमीन की जो हर चीज को खींचती है। यह कानून हर चीज पे लागू होता है, वो हल्की हो भारी हो जैसी भी हो। सूखी मिट्टी लीजिए, उसमें अगर आप पानी डालिए तो वो मिट्टी पानी को फौरन चूसती है, जज्ब करती है और वो पूरा पानी में फैल जाता है। ये भी एक कानून है जिसके तहत हर चीज जो है वो अपनी ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ जाती है। तो वो या कायनात में जिधर आप नजर उठाएं, शाम को आप देखते हैं बाहर निकले या सुबह सुबह तो हवा चल रही होती है, इन हवा की गर्दिशों को भी कंट्रोल करने वाले अल्लाह के कवानीन है। वो ये हर चीज जो है इस कायनात की, वो किसी ना किसी कानून से जुड़ी हुई है। अब आइए इस आयत पे हम गौर करें कि जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात है और जितने मलाइका यानी फरिश्ते, सब अल्लाह के लिए सजदा रेज़ हैं, यानी वो अल्लाह को सबमिट करते हैं, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं। जो अल्लाह ताला ने उनके लिए हुक्म लिख दिए हैं, 1 हो 100 हो 10 हो जितने हो, उन सब पे वो 100% काम करते हैं। और तकब्बुर यानी सरकशी नहीं करते, यानी कोई उनके यहाँ रिबेलियन नहीं है कि ये तो मैं करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, 100% ओबीडियंस के जो अल्लाह का हुक्म है उसके हिसाब से काम करना है। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। ये बड़ी अहम चीज है कि इस कायनात की हर चीज, देखिए ये बात शुरू में जो कही गई है, जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात है और जितने फरिश्ते, और यहाँ इस बात की भी वजाहत होती है कि वो जब अल्लाह के लिए सजदा रेज हैं, सबमिट कर चुके हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, तो इस सजदे से मुराद क्या है कि जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। तो इसको जरा इस बात पे भी गौर करें कि हम जब सजदा करते हैं तो हमारा सजदा सिर्फ फिजिकल प्रोस्ट्रेशन होता है, हम सर झुका देते हैं, सजदे में चले जाते हैं और कुछ अल्लाह के कलाम की हम या उसकी तारीफ में कुछ जुमले कहते हैं। इस सजदे को कंपेयर कीजिए कायनात की हर चीज के सजदे से, कि उसके सजदे का मतलब ये है कि वो अल्लाह के अहकामात को फॉलो करती है। इट हैज सबमिटेड टू डिवाइन ऑर्डर्स। जो अल्लाह के अहकामात उसके लिए, मिसाल पर में जैसे अभी आपने एटम को देखा, ये एटम का सजदा है कि उसका हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने बंधन में बंधा हुआ है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। सोलर सिस्टम में आपने देखा कि हर प्लेनेट की बंदगी ये है, उसका सबमिशन ये है कि वो जो उसको हुक्म है उस रफ्तार से जिस सिमत में जा रहा है उस सिमत में घूमता रहे, अपने एक्सेस पे उसी तरह घूमता रहे। यानी कवानीन जो है उसके लिए, जो उसको बांधे हुए हैं, जो उसको कंट्रोल करते हैं, जो उसको गाइड करते हैं, वो उन कवानीन को फॉलो करे। ये उनके सजदे हैं, यही उनकी बंदगी है। और यहाँ इस बात को अल्लाह ताला वाज़ेह कर रहा है कि जितनी मखलूक है कायनात की, वो अल्लाह के बताए हुए कवानीन पे चलती है। और कवानीन के सिलसिले में यहाँ ये वजाहत हमें मिलती है कि हुक्म अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है, यानी हुकूमत और इख्तियार का हक सिर्फ अल्लाह को है। उसका हुक्म है खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही मुतवाज़िन दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। यानी अल्लाह के अहकामात पे अमल करना ही दीन अल क़य्यम है, जो सीधा मुतवाज़िन, क्योंकि जो चीज़ बैलेंस होती है उसमें तवाज़ुन होता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है और वो इंसाफ पे मबनी होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस। तो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलना, क्यों? क्योंकि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, इख्तियार अल्लाह का है, हुकूमत अल्लाह ताला की है। वही एक अल्लाह है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हम जानते हैं। तो उसका ये कहना है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो, यानी डू नॉट सबमिट टू एनी अदर बीइंग, टू एनी अदर सिस्टम। अल्लाह की बंदगी का मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात पे पूरा पूरा अमल करना, और इसी को अल्लाह ताला मुतवाज़िन दीन कहता है। लेकिन ये भी कहता है कि अक्सर लोग जानते नहीं है। जानते क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुरान को या तो मानते नहीं है, या अगर मानते हैं तो उसको बिना समझे पढ़ते हैं। दोनों कैटेगरीज है। जो लोग ईमान नहीं लाए वो तो कुरान को नहीं मानेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो ईमान ले आए और पढ़ भी रहे, वो बिना समझे पढ़ रहे हैं। अब जब समझ नहीं रहे तो जाहिर है इस चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए अक्सर इसके बारे में ये बात है कि अक्सर लोग नहीं जानते, क्योंकि अक्सरियत जो है
وہ قرآن سے دور ہے۔ اس بات میں، اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت ہے جس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے ہیں؟ کہ اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ احکامات، یہ گائیڈنس بہت سمجھا کے جس کتاب میں دی گئی ہے وہ ہمارے ہاں بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ لوگوں، جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسی کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کم ہی لوگ یہ نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے، واضح کیا گیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، کسی اور اولیاء کے احکامات پر نہیں چلنا ہے۔ ہمیں یہ کلیئر کٹ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتباع صرف اللہ کے حکم کی۔ اور پھر سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے، جس کو ہم کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں، اگر اس کو ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا تو واٹ وی آر فالوئنگ، ہم اتباع کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو بار بار ہر سوچنے والے ذہن کے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے بڑی بدقسمتی کی بات کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اپنے دین کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قرآن کو بنا سمجھے کیوں پڑھتے ہیں؟ جو کتاب ہدایت ہے، جس کو ہم نے کتاب ہدایت کہا ہے، اگر اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کہاں سے مل رہی ہے ہمیں؟ جو نسلی مذہب یا اسلام ہمارے یہاں چل رہا ہے، ایک نسل سے دوسرے نسل میں، کہ جو ابا نے بیٹے کو بتا دیا، اماں نے اپنے بیٹے بیٹی کو بتا دیا، یا کسی اور سورس سے آپ کو پتہ لگ گیا، صرف اسی انداز کا اسلام ہمارے یہاں جاری ہے۔ جو اسلام کی کتاب ہدایت ہے وہ ہمارے اکثریت کے گھروں میں بند رکھی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اتباع قرآن کی ہے، جو اللہ کی طرف سے ما انزل الیکم، جو اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب اسی لیے دیکھیے ان سب چیزوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں یہ بات کہی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی، یعنی قرآن ہم پہ فرض ہے۔ آپ یقین جانیں جب تک میں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، مجھے یہ بات کسی نے نہیں بتائی تھی کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ میرے فرائض جو مجھے بچپن سے سکھائے گئے تھے، مجھے یاد کرائے گئے تھے، وہ تھے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان فرائض میں کہیں پہ بھی قرآن کی جگہ نہیں تھی، قرآن کا ذکر نہیں تھا، جبکہ یہاں واضح طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، تیرے اوپر قرآن فرض۔ اب قرآن ہم پہ فرض ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم ایک بھرم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جو فرائض ہمیں بتا دیے گئے، اور وہ بھی فرائض میں یہی کہوں گا کہ موروثی ہے، نسل در نسل بتائے گئے، ان فرائض کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو فرض کیا ہے، لیکن قرآن نے کیا صرف یہی فرض کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، یعنی واقعتاً ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ قرآن کیا کرنے کو کہتا ہے، کیا کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اس کو کرنا، اس پہ عمل کرنا عین عبادت ہے، بندگی اسی کا نام ہے۔ عبدیت یہی ہے۔ عبادت کچھ مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے جن کو ہم نے طے کر دیا ہے۔ جب عبادت کا نام لے تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ صرف نماز کا، تسبیح کا، مصلی کا، مسجد کا، اسی کا تصور آتا ہے۔ قرآن میں عبادات کا جو ذکر ہے وہ بہت وسیع اس کا پھیلاؤ ہے۔ یقیناً یہ عبادات ہیں، میں پھر عرض کروں آپ سے کہ نہ ان کے فرض ہونے میں کوئی شک ہے، نہ ان کی اہمیت پہ کوئی سوال ہے۔ سوال یہ ہے، فکر یہ ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں سے کس طرح سے چند احکامات اللہ کے اٹھا لیے، ان کو محض ان کو عبادات کا نام دے کے نسل در نسل پڑھا دیا۔ آج آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، سرچ کر لیجئے اسلامک پیریڈس، آپ کو کیا ملتا ہے۔ آپ اسلامی کتابیں دیکھ لیجئے، چاہے وہ اسکول کی درسی کتابیں ہوں یا اسلامک اسٹڈیز کی ہوں، اسلامک پیریڈس کے چیپٹر ملیں گے۔ یہ ہے کیا؟
آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے دیکھیے کہ بندگی کو، عبدیت کو ہم پریئر یا ورشپ میں ترجمہ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو سبمیشن کہہ سکتے ہیں، بندگی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی اتباع، یہ ہے بات. ہر حکم کی اتباع عبادت ہے. تو قرآن ہم پہ فرض ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور اس کی اسی انداز سے تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں. اب دیکھیے ایک بڑا سوال یہ آتا ہے، جو میں تقریباً 30 سال کا میری عمر کا جو حصہ گزرا ہے کوشش میں کہ قرآن کو سمجھوں بطور ایک طالب علم کے، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ میری طلب بھی برقرار ہے اور اس کا کرم اور اس کا نوازنا بھی برقرار ہے. کہ اینی وے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عربی مجھے نہیں آتی. کوئی لوگ قرآن پڑھنے کے لیے پہلے عربی پڑھنے کے راستے پہ نکلتے ہیں، کچھ پڑھ پاتے ہیں، کچھ چھوٹ جاتے ہیں، بیچ میں تھک جاتے ہیں، رہ جاتا ہے. بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ قرآن جب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دیا ہے، اور ایک بہت اہم آیت ہے قرآن کی جس کو ہم سب واقف ہیں، سورہ رحمان کی جو شروعات ہوئی ہے کہ الرحمن علم القرآن، ہم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ الرحمن، وہ رحمان، اور اس کو الف لام ال جو ہے اس کو میں نے ترجمہ اصل اس لیے کیا ہے کہ عربی میں الف لام کی وہی کیفیت ہے جو انگلش میں ٹی ایچ ای ڈی کی ہے، دا یا ڈی کی. تو دی گاڈ، دی رحمان، الرحمان یعنی اللہ. علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. دیجیے مسئلہ حل ہو گیا. قرآن سکھانا کام تو اللہ کا ہے، اس نے قرآن میں یہ بات کہی ہے. لیکن کس طرح سکھایا؟ آپ دیکھیے قرآن میں چیزوں کو سکھانے کے سلسلے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ علمہ البیان، اس نے بولنا سکھایا. علامہ بالقلم، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا. اب بولنا یا لکھنے کی اگر ہم بات کریں تو اس نے قلم سے لکھنا ضرور سکھایا، لیکن سیکھا کس نے؟ جس نے دلچسپی لی، جس نے قلم اٹھایا، لکھنا سیکھا اور محنت کری. محنت کر کے اس نے لکھنا سیکھا اور محنت کری تو کاتب بن گیا، کیلیگرافر بن گیا. یعنی وہ لکھنے کو اسکائی از دا لمٹ جسے کہتے ہیں نا، کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا امپروو کرنا چاہے چلے جائے. تو جس طرح ہم نے قلم اٹھایا اور لکھنا سیکھا اور اس میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے، اسی طرح ہم اسی دلچسپی سے قرآن کو اٹھائیں، اس کو سمجھے، اپنی زبان میں سمجھے، جو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے اس سے سمجھے، لیکن نیت ہو سمجھنے کی. دعا ہو اللہ سے کہ یا اللہ اس کتاب کو میرے لیے آسان کر دے. تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہدایت مانگے گا میں ہدایت دوں گا. یا اللہ میں اس قرآن کو لے کے بیٹھا ہوں، مجھے سمجھا دے، مجھے آسان کر دے. اب دیکھیے اس آیت کے حساب سے اللہ کا کام ہے، وہ قرآن پڑھا دے گا، وہ قرآن سکھا دے گا. تو کوشش یہ ہے، کرنی یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو ایک ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھیں، کتاب کی طرح پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس میں سے نوٹس بنائیں. قرآن کیا حکم دیتا ہے، کہاں پہ کیا کرنے کا حکم ہے، نوٹس میں لکھ لیں کہ سورہ بقرہ کی فلاں آیت میں یہ چیز میں نے دیکھی، مجھے کرنے کا حکم ہے. فلاں آیت میں اس چیز سے کرنے سے منع کیا گیا ہے. فلاں آیت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے یہ سبق مجھے آج ملتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. تو جس طرح ایک نصاب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں طالب علم بن کے ہی قرآن کو پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ بن کے غور کر کے تدبر کر کے جو پڑھیں اس پہ غور کریں. تو یہ آیت بہت اہم ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھاتا ہے قرآن. ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم دل سے جوڑیں تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے. اور اس میں ایک بڑا، میں ایک پسندیدہ شعر ہے مجھے جو میں شیئر کرتا ہوں اکثر، علامہ اقبال کا، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یعنی ضمیر پہ کتاب کا نزول ہونا چاہیے، یعنی کتاب آپ کے اندر اترنی چاہیے، آپ کے دل میں اترنی چاہیے اسی وقت. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی کشاف اور کوئی تفسیر آپ کی مدد نہیں کر سکتی. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن آپ کے دل پہ اترے، دل سے کنیکٹڈ ہو. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف اضافہ کیا گیا. اب دیکھیے ہمارے یہاں کی جو کیفیات ہیں اس کی ایک کیفیت اس کتاب میں واضح گئی، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات سے عمل کرتے ہیں. ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متعلق قرآنی احکامات کو فرض اپنے اوپر سمجھا اور ان کی پوری تیاری کری، لیکن باقی احکامات سے ہم دور ہیں. اس سلسلے میں یہ آیت کیا کہتی ہے کہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
मगर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में ज़लील व ख्वार होकर रहे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह इन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। यानी किताब के एक हिस्से पर हम अमल करते हैं और बाकी के साथ हम कुफ्र का रवैया रखते हैं, मना करते हैं, इनकार कर देते हैं या उसको छुपा के ढक के रख देते हैं, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि ऐसे लोगों की सजा क्या है, इसके सिवा कि दुनिया में ज़लील व ख्वार होके रहे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटा दिए जाए। अगर आप देखें और मुझे माफ करें इस जसारत के लिए और साफ गोई के लिए, तो ये बताइए कि इस वक्त कौन सा खित्ता इस जमीन पर है, कौन सा मुल्क है जहां मुसलमान ज़लील व ख्वार नहीं? क्या ये आयत उस पर पूरी नहीं उतरती? हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारे तर्क कुरान जो हमने किया है, जो कुरान को छोड़ दिया है, उसकी वजह तो नहीं है ये कि हमारे ऊपर ये जो परेशानी है, आज़ाब है, हर जगह है, हर शक्ल में है, हर सूरत में है। और देखिए ये आयत जो सूरह ताहा की है क्या कहती है, और जो मेरे जिक्र यानी कुरान से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा परवरदिगार दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाएगा इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई तो तूने उन्हें भुलाया, इसी तरह आज हम तुझे भुला देंगे। क्योंकि जब आंखें रखते हुए भी दुनिया में हम कुरान के तई अंधे हैं, हमने उसको लपेट के जुज़दान में बहुत एहतराम से बहुत ऊपर रख दिया है। बच्चे को भी जो इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुरान के हुरूफ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसे, जैसे हम नाजरा कुरान कहते हैं, उसको पहचान बता देते हैं, उसको पढ़ना सिखा देते हैं, लेकिन बिना समझे। यकीन जाने दुनिया में कोई कौम और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको कोई बिना समझे पढ़ता हो। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है और यानी मैं समझता हूँ कि अगर मुझे कहने दे ये बात, तो एक मज़हक़ा खेज की बात है कि लोग ऐसे हैं, लोग नहीं पूरी एक बड़ी कौम कि जो अपनी किताब को, जिसको किताब हिदायत कहती, बिना समझे पढ़ती है। तो ये जरा सी देर भी अगर हम अपने अकल को खोलते हैं और दिमाग को खोलते हैं तो ये चीजें सामने आती है कि या अल्लाह हम कर क्या रहे हैं। और ये आयत जो है ये हमें बताती है कि ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने तुम्हारे साथ नाजिल की है ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। इसमें दो नुक्ते बहुत अहम है, मैंने इसलिए इस आयत को चुना है आज के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में, तारुफी प्रोग्राम में। ये बड़ी बरकत वाली किताब है और जो हमारी तरफ नाजिल ली गई है, और इसमें ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। यानी खुद कुरान डिफाइन करता है कि व्हाट वी शुड डू विद कुरान, व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड डू। अल्लाह ताला हमसे क्या तवक्को करता है? वो ये कहता है कि तुम्हारी तरफ इसलिए नाजिल की गई है ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें। अब हम तो पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं, गौर और फिक्र और तदब्बुर तो बहुत बात की बात है। मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तमाम तर तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उस रब के लिए हैं जो तमाम आलमों को पालने वाला है। ये तो मैंने पढ़ा, इसको मैंने समझा यानी अंदर उतारा, इंटरनलाइज किया, फिर मैंने इस पर गौर फिक्र किया कि क्यों तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं। वो कौन से आलम हो सकते हैं जिसकी नर्चरिंग कर रहा है, जिसको ये परवरिश कर रहा है? क्या जो मैंने अपनी फिजिक्स में पढ़ा था कि स्टार्स की भी पैदाइश होती है, स्टार्स भी छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, फिर वो फट जाते हैं, फिर उनसे नए सितारे वजूद में आते हैं, नई नई चीजें वजूद आती हैं, जो एक तरह से लाइफ साइकिल है पूरे स्टार का। तो क्या इसकी नर्चरिंग भी रब करता है? ये गौर व फिक्र की बातें हैं। तो क्या रब सिर्फ एक माँ के पेट में बच्चे की परवरिश करा रहा है, एक बीज के अंदर छोटे से एम्ब्रियो को नर्चर करा रहा है, वो बीज जमीन में चला गया तो उससे एक दरख्त बन रहा है, वो सब उसी के कवानीन के हिसाब से चल रहा है? तो जब हम चीजों पे गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला की वो अजमत सामने आती है कि नामुमकिन है कि कोई शख्स उसकी बंदगी से रुक जाए या उसकी बंदगी की तरफ अज खुद सबमिट ना कर, सजदे में ना चला जाए। क्योंकि ये चीजें इतनी मुतासिर कुन है, इतनी ओवरवेलमिंग होती है ये फीलिंग्स, यू कांट रेजिस्ट इट। आपका दिल उस रब के लिए झुक जाएगा, आप उससे मोहब्बत करने लगेंगे, आप उसके अहकामात पे अमल करने की कोशिश करेंगे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए।
وہ رب جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے. تو یہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ اس سے سبق لیں، وہ اس سے سبق لیں. اور اس کی وضاحت تھوڑی سی آیت میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. آپ اندازہ لگائیے قرآن کیا کہتا ہے. تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں انسان کے لیے ناس کا لفظ آتا ہے، یا ایھا الناس. یہاں پہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے، قرآن نے ان کو ناس کہہ کے بھی مخاطب نہیں کیا، ان کے لیے دواب کا لفظ آیا ہے جو کریچر ہے. یعنی جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو انسان نہیں مانتا، ان کو کریچرز مانتا ہے. اور یہ بات اتنی سائنٹیفک ہے، سائنس میں کہوں کہ انسان کو جو چیز ڈسٹنکٹ بناتی ہے دوسرے اینیمل سے، وہ اس کی انٹیلیکٹ، انٹیلیجنٹ ہے، عقل ہے. تو عقل ہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے. اسی لیے ہر وہ یعنی نشہ کیوں منع کیا جاتا؟ کیونکہ عقل کو ختم کر دیتا ہے. ہر وہ چیز جس سے عقل ختم ہو، ہماری سوجھ بوجھ تھوڑی دیر کے لیے بھی معاف ہو جائے، وہ منع کی جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عمر میں 100% ہوش حواس میں رہیں اور عقل کا استعمال کریں. اور جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن نے کتنی سخت ودیت ہے، کتنی سخت تنبیہ اور بیان ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے ہوں گے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کا استعمال ہم نہیں کر رہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ہم ہو گئے تو ہم کس صلے کی توقع رکھتے ہیں؟ ہم کس جنت کی آرزو میں ہے، کس بخشش کی بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ڈیفائن کر رہا ہے کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. وہ قرآن تم پہ فرض ہے، تم نے اس کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا. تو اس لیے عقل کا استعمال ہر چیز میں، اور جہاں زندگی اور موت کا اور دونوں جہاں کی عافیت کا سوال آ جاتا ہے، وہاں عقل کیوں نہ استعمال کرے جائیں. تو اس لیے قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا مطلوب ہے. اور جیسے انشاءاللہ اب اس پروگرام میں ہم آگے دیکھیں گے، کیونکہ جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو جگہ جگہ اس چیز کا ذکر ہے، تفکر کا، تدبر کا، غور و فکر کا. اور یہ آیت جو آج کی پریزنٹیشن میں میری آخری آیت ہے، اس کو میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا ہے کہ کس طرح جب سب لوگ آ جائیں گے اور ان کی رینکنگ یا فائلنگ کی جائے گی، اور جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، فوج در فوج آئے گی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہی ان سے پوچھے گا، یہ میں نے سرخ رخ سے لکھا ہے کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. وقال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون، کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، یعنی علم کی مدد سے انہیں سمجھے بنا، without comprehending them with your knowledge. جو علم تمہارے پاس تھا، جو میں نے دیا تھا، جس کو سیکھنا ہر ایک کے اوپر لازم تھا. میری تو پہلی وہی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھنے سے تعلق سے آئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو تم نے جو علم حاصل کیا اس سے میری آیتوں کو نہیں سمجھا. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ دو طرح کی آیتیں قرآن بیان کرتا ہے. ایک وہ آیات ہے جو الفاظ کی شکل میں قرآن میں موجود ہیں، اور ایک کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی آیت بناتا ہے. یعنی یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ کھلی ہے یہ بھی آیت ہے، اور جو باہر درخت، مٹی، پہاڑ، چرند پرند، ستارے، ہر چیز، یہ سب اللہ کی آیات ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں میری آیات، کیونکہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، پوائنٹرز ہیں جن پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. تو آیت اسی کو کہتے ہیں جو پوائنٹر ہوتا ہے، نشان نہیں کرتا، یاد دہانی کرتا کسی چیز. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے. اور اگلا حصہ اور خطرناک ہے کہ ماذا کنتم تعملون، واٹ واز اٹ یو ڈڈ، تم کر کیا رہے تھے. تو یہ بھی مطلوبہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا مطلوبہ کام ہے؟ کہ ہم قرآن کا علمی احاطہ کریں، اپنے علم سے، اپنی نالج سے، اپنی عقل سے جو اللہ نے دیا ہے غور و فکر کریں قرآن کو، اس کو سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم
कुरान को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, किस तरह उस पे अमल कर सकते हैं। तो ये जो इल्मी इहाता की बात थी, जो इस आयत में आपने देखी, यही मैंने आज के प्रेजेंटेशन का अनुमान रखा था कि कुरान का इल्मी इहाता, ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, कुरान का वैज्ञानिक अध्ययन, यही हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आज से शुरुआत हुई है, जिसकी ये एक डिस्कोर्स है, एक सिलसिला है, जिसे हम इंशाल्लाह हर जुमे को और हफ्ते को, जैसा मैंने सबको इत्तला दी थी और यहाँ भी मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब को जो लोग भी देख रहे हो, कि हर फ्राइडे और सैटरडे को, जुमे और हफ्ते के दिन रात को 10 बजे एक सेशन अपलोड कर दिया जाएगा मेरी यूट्यूब चैनल पर। मोहम्मद असलम परवेज के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल मेरी मिल जाएगी। उसमें एक प्ले लिस्ट है सिंपली कुरान के नाम से। तो सिंपली कुरान में सीक्वेंशियली ये लेसन अपलोड होते चले जाएंगे। आज का पहला लेसन है, कल का इंशाल्लाह दूसरा लेसन होगा जिसमें हम सूरह फातिहा से शुरुआत करेंगे। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी साथ देती है और अल्लाह ताला का हुक्म है और हम जैसे नाचीज बंदों से उसको ये काम लेना है, तो इंशाल्लाह ये इख्तिताम मस्जिद भी पहुंचेगा और फिर इस चीज़ को मजीद आगे लेके चलेंगे। मेरे इस प्रोग्राम में मेरे एक देरीना साथी रफ़ीक मेरे साथ होंगे, जो इस वक्त भी स्क्रीन में आपको साथ नज़र आते हैं। ये डॉक्टर सैयद मोहम्मद तारिक नदवी साहब हैं, जिन्होंने नदवे से फरागत पाई और उसके बाद अरबी ज़बान में इन्होंने तालीम हासिल करी, बीए किया, जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, मास्टर्स करी, उसके बाद उन्होंने पीएचडी करी, डॉक्टरेट करी अरबिक ज़बान में। और अब इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, उसमें अरबी ज़बान के सीनियर उस्ताद हैं। तो तारिक नदवी साहब और ये अहकर कुरान का तालिब इल्म, हम दोनों मिलकर आप लोगों से कुरान के फ़हम से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें तरतीब ये रहेगी कि जैसे कल हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे, उसके बाद सूरह बकरा आएगी। तो इसमें इस सेशंस में कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आए उसको नोट कर लीजिए, और या तो ईमेल के ज़रिए कुरान सेंटर की ईमेल पे, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखें कि सवाल उसी चैप्टर से मुताल्लिक हो जिससे हम डिस्कस करते हैं, उन्हीं आयात से मुताल्लिक हो। बाहर के जो दीगर सवालात हैं उनको फ़िलहाल हम नहीं ले पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वक्त में वसअत देगा तो फिर ये सिलसिला भी शुरू करेंगे। और उसके लिए मुमकिन है कि मैं फेसबुक पे या कहीं पे लाइव एक टाइम अनाउंस करके मौजूद रहूं, और उसमें आप अपने सवालात पूछ भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। फिलहाल इंतज़ाम ये किया है, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हमारा ये कार्य प्रोग्राम जो है, ये महज अल्लाह के फजल से चल रहा है, इस मानी में कि हमारे पास वसाइल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत है, बहुत अच्छा है, मैं उसका शुक्र करता हूँ। लेकिन कोई ऐसा ऑफिस या स्टाफ नहीं है जो हमारी इन चीज़ों को हैंडल कर सके। जो काम है हमें खुद करना होता है, तो इसलिए वक्त की किल्लत रहती है। तो जब कभी इंशाल्लाह गुंजाइश रहेगी तो वो भी करेंगे। फिलहाल ये रहेगा कि जो भी सेशंस हुए उनमें जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई, आपका सवाल हुआ, आपने उसको ईमेल से भेज दिया लिख के, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। मैसेज लिख नहीं सकते तो आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा अगर ईमेल से भेज रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वहाँ ये चीज़ें होंगी, अपने मैसेज के साथ अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हवाला दे सकूं। क्योंकि अगर मैं कल को जवाब देता हूं कि मोहम्मद हामिद साहब ने सवाल किया था, तो जितने मोहम्मद हामिद सुन रहे होंगे वो सब अलर्ट होंगे कि भाई किसने किया था। तो स्पेसिफिक हो जाए कि भाई फला जगह से मोहम्मद हामिद साहब ने सवाल किया है। हर महीने के आखिरी सैटरडे में, जो लास्ट सैटरडे होगा, उसमें हम उस पूरे महीने के जितने सेशंस हुए होंगे उनके सवालात पे गुफ्तगू करेंगे। यानी ये सिलसिला सितंबर से शुरू होगा। सितंबर का जो लास्ट सैटरडे होगा, आखिरी हफ्ता होगा, उसमें जो आपको यूट्यूब पे ये आपको सेशन मिलेगा, उसमें महज जवाबात होंगे उन सवालों के जो आप लोगों ने किए होंगे इससे मुताल्लिक। तो इस तरह इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। हम लोग आपके रब्त में रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है। इन सवालात के अलावा भी अगर आपको कुछ और मशवरा हो तो मुझे खुशी होगी कि आप हमारी मदद करें, हमारी रहनुमाई करें। और साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि एक छोटे से इस प्रेजेंटेशन से अगर ये एहसास आपको हुआ हो
اس اہمیت کا کہ واقعی قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور جتنا وقت ہم نے کھویا ہے بنا قرآن کو سمجھے، اس کو میک اپ کرنا اللہ ہی کے کرم سے ممکن ہے، ورنہ آسان نہیں ہے۔ تو وہ اس بات کو اپنے حلقوں میں پھیلائے، کیونکہ دیکھیے اس وقت کمیونیکیشن کے چینلز اتنے کھل گئے ہیں کہ آپ اس میسج کو، پہلے تو ہمیں گھر گھر جانا پڑتا تھا، آج آپ لوگوں تک صرف اپنے میسیجز کو پھیلا سکتے ہیں، اس کو مختلف پلیٹ فارمز پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ یہ کام کچھ اہم ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند آتا ہے، آپ خوشی سے اس کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے حلقے میں پھیلائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو سیشنز ہیں جو 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے اوسطاً، ان کو اپنے پورے گھر کے ساتھ دیکھیں، تاکہ ان کے اندر بھی قرآن کی دلچسپی پیدا ہو، کیونکہ ہم سب اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے اپنی اولاد اور تمام ڈپینڈنٹس کے لیے بھی۔ اور یہ ذمہ داری تو الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ عمل کر کے ہمیں ایک نمونہ بن کے دنیا کے سامنے کھڑا ہونا تھا، تاکہ قرآن کی تعلیمات عام ہو سکے۔ وی ہیو بین miserably فیلنگ، ہم اس میں بالکل ناکام ہو رہے ہیں اب تک۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس انداز سے قرآن کی تبلیغ کریں جس انداز کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، کہ آپ کے قرآن کی تبلیغ بالعمل تھی، بالتقریر نہیں تھی، اسپیچز نہیں تھے، بلکہ یعنی صرف قولی عمل تھا۔ آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے، آپ کی معاملے داری نے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ مجسم قرآن تھے۔ تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں قرآن کو سمونا ہے۔ اور بھلا بتائیے وہ کیسے ممکن ہوگا جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے کے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔